تو آگے جو میں حدیث آپ کے سامنے بیان کرنے والا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت والے دن 7 لوگوں کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ فرمایا کہ 7 خوش نصیب ایسے ہیں جن کو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ پہلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الامام العادل، ایسا امام، ایسا لیڈر جو عدل کرنے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن ایسے لیڈر کو جس نے عدل و انصاف کو قائم کیا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو اللہ کی زمین پہ نافذ کیا، تو قیامت والے دن اس انسان کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ یعنی کتنی بڑی ایک فضیلت ہے ایسے انسان کے لیے جو اللہ کی زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نافذ کرتا ہے۔ اگر کوئی چور چوری کرتا ہے اور وہ اتنی اس نے چوری کی ہے جو نصاب کو پہنچ چکی ہے، چور کا ہاتھ کاٹنے کا حکم جاری کرتا ہے۔ ایسی اگر کوئی شادی شدہ آدمی بدکاری کرتا ہے تو وہ کہتے ہیں اللہ کا قانون اس پہ لاگو ہوگا، اسے رجم کیا جائے گا۔ اگر کوئی کموارہ بدکاری کرتا ہے تو ہمارا حکمران وہ اللہ کے قانون کو نافذ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اسے 100 کوڑے مارے جائیں۔ تو دوسرے نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، ایسا نوجوان جو اللہ کی عبادت میں پروان چڑھا ہے، یعنی جوانی کے اندر بھرپور طریقے سے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والا ہے، جس طرح عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا صحابہ سے اس طرح کی عملی طور پر مثالیں بھی ملتی ہیں۔ اور ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیسرا وہ آدمی وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسْجِدِ، جس آدمی کا دل مسجد سے لگا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ یعنی ہر وقت مسجد کا بڑا خیال رکھتا ہے، بلکہ آپ نے فرمایا کہ جس آدمی کو بار بار دیکھو کہ مسجد کا خیال رکھتا ہے فَاشْهَدُوا لَهُ بِالْإِيمَانِ، تو آپ اس کے لیے مومن ہونے کی گواہی دے سکتے ہیں۔ وہ ظہر کی نماز پڑھتا ہے تو پھر اس کے ذہن میں آتا ہے کہ عصر کی نماز میں نے کب پڑھنی، عصر کی نماز کا وقت ہونے والا ہے، پھر مغرب کی نماز کا سوچنے لگ جاتا ہے، پھر عشاء، یعنی ہر وقت مسجد میں اس کا دھیان ہے۔ تو اس طرح چوتھے نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، وہ 2 آدمی جو آپس میں اللہ کی رضا کے لیے محبت کرنے والے ہیں۔ تو فرمایا کہ ایسے 2 خوش نصیبوں کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حدیث قدسی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واجبت محبتی للمتزاورین فیہ، جو ایک دوسرے سے ملاقات کرنے کے لیے جاتے ہیں، ایک دوسرے سے اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے میری محبت واجب ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی آدمی کسی سے پیار کرے تو اسے بتا دے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے آپ سے محبت کرتا ہوں۔ فرمایا کہ یہ چیز دونوں کے دلوں کو ملا دے گی اور دونوں کے دلوں میں زیادہ محبت اللہ تعالیٰ پیدا کر دے گا۔ اور ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، کسی انسان کو کسی عورت نے بدکاری کی دعوت دی تو اس نے کہا کہ معاذ اللہ میں ایسا کام کر کے ظالم نہیں بن سکتا، اللہ کی پناہ، جس طرح یوسف علیہ السلام نے اس عورت سے کہا تھا معاذ اللہ کی پناہ، تو یہ نوجوان بھی کہتا ہے اللہ کی پناہ میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا خوش نصیب یہ آدمی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، آدمی صدقہ کرتا ہے، خیرات کرتا ہے، دائیں ہاتھ کے ساتھ دیتا ہے تو بائیں کو بھی پتہ نہیں چلتا۔ مراد یہ کہ خفیہ صدقہ کرتا ہے، ریاکاری والا معاملہ نہیں کرتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس خوش نصیب کو بھی اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ اور ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، فرمایا کہ نوجوان تھا، تنہائی میں بیٹھا ہوا تھا، اپنے گناہوں کو یاد کر کے رونے لگا، آنکھوں سے آنسو نکل آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آدمی کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ جو اللہ کے ڈر کی وجہ سے رو پڑتے ہیں، جس کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں، ایسا آدمی کبھی بھی جہنم میں نہیں جائے گا۔ فرمایا جس طرح بھینس کے تھنوں سے نکلا ہوا دودھ واپس بھینس کے تھنوں میں نہیں جا سکتا، ایسا آدمی جو مجاہد ہے، وہ پہرا دینے والے ہے، وہ سرحدوں کی، مسلمانوں کی سرحدوں کی حفاظت کرنے والا ہے،
اور آپ نے فرمایا دوسرا وہ آدمی جو اللہ کے ڈر کی وجہ سے رونے والا ہے، آپ نے فرمایا جس طرح اونٹنی یا بھینس یا گائے کا نکلا ہوا دودھ واپس اس کے تھنوں میں نہیں جا سکتا، فرمایا اسی طرح یہ دو انسان جو سرحدوں کا پہرا دینے والا اور اللہ کے ڈر کی وجہ سے رونے والا، یہ بھی کبھی جہنم میں نہیں جا سکتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے عرش کا سایہ عطا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان 7 خوش نصیبوں میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔